السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما يا رب العالمين۔ برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، پیارے بچوں اور ملت کے قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل اس کے کرم سے آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرتی ہے وہ موضوع ہے موت کا سفر۔ بھائیو، اس موضوع کے انتخاب کے پیچھے دو بڑی وجہیں کار فرما ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اب اس موضوع پر بہت کم بولا اور سنا جاتا ہے، لوگوں کو بہت کم سننے کا موقع ملتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے، جو دراصل پہلی ہی وجہ کا رزلٹ اور نتیجہ ہے، کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ موت کی فکر سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، موت کی یاد سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، لمبے لمبے خوابوں اور لمبی لمبی تمناؤں کے حصول میں زندگی ایسے بسر کر رہے ہیں مانو انہیں مرنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ارادہ ہوا کہ موت کی حقیقت سے روبرو کرایا جائے، لوگوں کو موت کی یادداشت ان کے ذہنوں میں تازہ کی جائے، تاکہ لوگوں کو موت کی حقیقت کا اندازہ ہو اور اپنی زندگی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو سکے۔ بھائیو، موت کا سفر، یہ سفر شروع ہوتا ہے اس عالم سے جسے رحم مادر کہا جاتا ہے۔ 4 مہینے گزر جانے کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالی عالم ارواح سے روح کو نکال کر کے رحم مادر کے اندر پل رہے اس بچے کے اندر ڈالتا ہے، وہاں روح دوڑنے لگتی، وہیں سے موت کا یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ سفر کسی کا 1 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے تو کوئی 8 مہینے کے بعد اس سفر کو مکمل کرتا ہے، کسی کا یہ سفر موت 10 سالوں پر مشتمل ہوتا ہے، خبر آتی ہے کہ بچہ اپنے بچپن میں ہی دنیا سے فوت ہو گیا، کسی کا یہ سفر 25 سالوں پر مشتمل ہوتا ہے، خبر آتی ہے کہ اچھا خاصا جوان اپنی جوانی میں دنیا کو الوداع کہہ گیا، تو کسی کا یہ سفر 40 50 70 سالوں پر مشتمل ہوتا ہے اور خبر آتی ہے کہ بزرگ صاحب دنیا سے چلے گئے۔ بھائیو، اس سفر کی ایک بہت بڑی بات اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ سفر مسلسل جاری رہتا ہے، مسافر کو خبر نہیں ہوتی اور منزل آ جاتی ہے۔ مسافر تو اس وہم و گمان میں جی رہا ہوتا ہے کہ سفر تو ابھی بہت لمبا ہے، منزل بہت دور ہے، اور اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ سفر حیات کہ اس سفر کا یہ سفر اس کا لمبا سے لمبا ہوتا چلا جائے، دراز سے دراز ہوتا چلا جائے، پر منزل نہ لے پائے، منزل آ جاتی ہے۔ اس سفر کی دوسری بڑی وجہ، دوسری بڑی بات یہ ہے، جو عجیب بات ہے، کہ سفر کے خاتمے اور منزل پر پہنچنے کے بعد واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انسان جب اپنا سفر ختم کر کے منزل موت پر پہنچتا ہے، وہاں سے نہ تو واپسی ہے اور نہ وہاں اس کا کوئی دوست ہے، معاون ہے، مددگار ہے جو اس کے ساتھ اس کا ساتھ دینے والا ہو۔ اس لیے انسان کو اس سفر حیات میں رہتے ہوئے قبر موت کی اس منزل پر پہنچنے تک انسان کو ہمیشہ تیاریوں میں رہنا چاہیے، زیادہ سفر اکٹھا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسے خبر نہیں ہے کہ کب موت کی منزل آ جائے۔
علامہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کو موت کے آنے سے پہلے مسلسل تیاریوں میں رہنا چاہیے، کیونکہ اسے خبر نہیں ہے کہ کب موت کا وقت آ جائے، موت کا وقت کب اس کے اوپر آ جائے اسے اس بات کی خبر نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ تیاریوں میں رہنا چاہیے اور اعمال صالحہ کی شکل میں زیادہ سفر جمع کرتے رہنا چاہیے۔ بھائیو، قرآن کریم کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تناظر میں موت کے اس سفر کو اور مستحکم انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، لوگو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے الموت قدح كل نفس شاربه والقبر بيت كل نفس داخله، موت ایک پیالہ ہے جس کا جام ہر نفس کو پینا پڑتا ہے، قبر ایک گھر ہے جس میں ہر نفس کو داخل ہونا پڑتا ہے۔ بھائیو، موت کی سچائی سے دنیا میں کسی کو بھی انکار نہیں، موت کی حقیقت سے دنیا میں کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ کسی بھی تہذیب و ثقافت کا علم بردار ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی مذہب و مسلک کا پیروکار ہو، موت کی حقیقت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ مومن ہو کہ موحد، مومن ہو کہ کافر ہو، کسی کو بھی موت کی حقیقت سے انکار نہیں ہے۔ ایک کافر یہ مانتا ہے کہ موت برحق ہے، ایک مسلمان بھی یہ مانتا ہے موت برحق ہے۔ البتہ دونوں کے ماننے میں فرق ہے۔ کافر مانتا ہے اور ایک مسلمان بھی تسلیم کرتا ہے کہ موت برحق ہے، پر دونوں کے ماننے میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کافر اس موت کو زندگی کا خاتمہ سمجھ کر کے جیتا ہے، اور ایک مسلمان اس موت کو ایک نئی اور اصل زندگی کا آغاز سمجھ کر کے جیتا ہے۔ کافر یہ سمجھتا ہے اس زندگی کے خاتمے کے بعد، موت کے آنے کے بعد زندگی کا خاتمہ ہے اور بس۔ مومن یہ سمجھتا نہیں، اس موت کے بعد اصل زندگی کا آغاز۔ مومن یہ کہتا ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شامی زندگی صبح دواب زندگی۔ بھائیو، موت ایک اٹل حقیقت، اس بات کو سبھی تسلیم کرتے ہیں، سبھی مانتے ہیں، اور مسلمان تو اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ موت کے بعد زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، اصل زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، اصل زندگی کا افتتاح وہیں سے ہوتا ہے۔ چنانچہ موت کے بعد مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ موت کے بعد پھر انسان کا اختیار مکمل ختم ہو جاتا ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ موت کی سچائی کو اور یقین میں بدلنے کے لیے آئیے آپ کے سامنے اس زمین کی سب سے مقدس جماعت انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہے اور پیغمبر ہے، اللہ نے 1000 برس کی زندگی عطا فرمائی، لیکن موت کا جام انہیں بھی پینا پڑا۔ نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی کے لقب سے ملقب کیا گیا، نوح علیہ السلام کو بھی موت کا جام پینا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ نے اپنا خلیل اور اپنا دوست بنایا، انہیں بھی موت کا جام پینا پڑا۔ اسماعیل علیہ السلام جنہیں اللہ نے اپنا ذبیح قرار دیا، موت کا جام انہیں بھی پینا پڑا۔ اور ان سب سے بڑھ کر کے، ان سب سے اعلیٰ، ان سب سے افضل، ان سب سے بڑھ کر سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت کا جام انہیں بھی پینا پڑا۔ عربی کا شاعر کہتا ہے لو کان فی الدنیا بقا لما مات خیر المرسلین محمد، اگر اس دنیا میں کسی کو دوام ہوتا، کسی کو ہمیشگی حاصل ہوتی، تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن آپ کو بھی موت کا جام پینا پڑا۔ بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تناظر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کے تناظر میں اس موت کے سفر کو اور زیادہ قریب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی رسالت کی تبلیغ مکمل فرما لی، اللہ کا پیغام دنیا والوں کو پہنچا دیا، امت کی خیر خواہی کا کام مکمل فرما لیا، تو آپ کی باتوں سے، آپ کی اقوال سے، آپ کی افعال سے، آپ کی حرکات و سکنات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زندگی سے رخصت ہونے کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ آپ کوئی بات کہتے تھے، کوئی کام کرتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہے۔ چنانچہ سن 10 ہجری ماہ رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، جبکہ آپ اس سے پہلے 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور مکمل کیا، حالانکہ آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ رمضان کے اندر 1 مرتبہ دور مکمل کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یہی وہ زندگی کی آخری لمحات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بلوایا اور کہا، میری بیٹی ایسا لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہی وہ آخری ایام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے کہا تھا، اے معاذ، جب تم لوٹو گے تو میری اس مسجد اور میرے اس قبر کے پاس سے گزرو گے۔ بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری ایام کے تناظر میں موت کی حقیقت کو اور موت کے سفر کو سمجھتے چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں، یہ جو زندگی کے جو آخری ایام چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج ادا فرمایا، جس اسلامی تاریخ نے حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا ہے۔ چنانچہ اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور وہ خطاب فرمایا جسے اسلامی تاریخ کے اندر کے سنہرے پنوں پر درج کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، انی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا بموقفی ھذا، اے میرے صحابہ مجھے معلوم نہیں ہے آئندہ سال اس موقع پر تم سے ملاقات کر سکوں گا، فخذوا عنی مناسککم، لہذا مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو۔ یہی وہ موقع ہے جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس میں اس بات کا پیغام تھا کہ پیغمبر دین کا کام مکمل ہو چکا ہے، نعمت تمام ہو چکی ہے۔ اسی موقع سے وہ سورت بھی نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، جس سورت کے اندر اس بات کا پیغام تھا کہ اے پیغمبر، آپ کا مہم ختم ہو چکا ہے، آپ اپنے مشن سے فارغ ہو چکے ہیں، اب رب سے ملاقات کی تیاری میں لگ جائیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام حجۃ الوداع سے واپس ہوتے ہیں۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد آپ میدان احد میں تشریف لے جاتے ہیں، شہدائے احد کے لیے دعا کرتے ہیں اور ایسی دعا کرتے مانو زندہ مردہ سب کو الوداع کہہ رہے ہو۔ چنانچہ اس کے بعد نبی علیہ السلام منبر پر تشریف لے جاتے ہیں، تمام صحابہ کرام کے جمع غفیر کو جمع کرتے ہیں، خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں تمہارا امام ہوں، میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہارا پیشوا ہوں، میں تم پر گواہ ہوں۔ اے میرے صحابہ، اللہ کی قسم میں حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد کہیں دنیا کے خزانے تم پر کھول نہ دیے جائیں اور تم اس کے اندر مست ہو جاؤ۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام بقیع الغرقد تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر مدفون اہل اسلام، اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اے لوگو تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، میں بہت جلد تم سے ملنے اور ملاقات کرنے والا ہوں۔ یہ سفر کی آخری تاریخ تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے جنازے میں شرکت کا موقع ملتا ہے، آپ بقیع الغرقد تشریف لے جاتے۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں، اس وقت میرے سر میں درد شروع تھا۔ نبی علیہ السلام جب واپس تشریف لاتے ہیں، میں نے کہا، اے نبی،
میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عائشہ تمہیں کیا معلوم، اللہ کی قسم میرے سر میں بھی درد شروع ہو چکا ہے۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے اور آپ کی بیماری کی ابتدا تھی جو سر کے درد سے شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو تیز کا بخار آتا ہے۔ بخار کی شدت اور حدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کی پیشانی پر جو پٹی رکھی جاتی ہے بخار کی گرمی اس کے اوپر سے محسوس کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 11 دن اس بیماری کے اندر مبتلا رہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھی۔ آپ کی تکلیف بڑھنے لگی تو آپ نے تمام تر ازواج مطہرات کو جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کل میری باری کس کے یہاں ہے؟ تمام ازواج مطہرات یہ سمجھ جاتی ہے آپ حضرت عائشہ کی باری کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، آپ حضرت عائشہ کی باری کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا، ازواج مطہرات نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کے گھر رہنا چاہتے ہو یہ آپ کو مکمل اختیار ہے، ہم میں سے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا مجھے حضرت عائشہ کے گھر منتقل کرو۔ نبی علیہ السلام کو منتقل کیا جاتا ہے، ایک طرف فضل بن عباس اور ایک طرف علی بن ابی طالب کاندھے کا سہارا دے کر کے نبی علیہ السلام کو منتقل کرتے ہیں۔ آپ تصور کیجیے اتنا بڑا نبی، اتنی بڑی ہستی جس نے دنیا میں رہتے ہوئے آسمان کی ان بلندیوں کی بھی سیر کی جہاں فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت رہی ہے، انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی، تمام انسانوں میں سب سے برتر، تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، اتنی بڑی ہستی، اور آج حالت یہ ہو چکی ہے اپنے پیر میں دم نہیں رہا کہ اب چل پھر کر کے خود سے حضرت عائشہ کے گھر منتقل ہو سکے۔ یہ موت کی وہ سختیاں ہیں، یہ موت کے وہ آخری سفر ہے جن سے نبی علیہ السلام گزر رہے تھے۔ بھائیو اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سے 2 سورتیں جو میں نے سیکھی تھی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، انہیں پڑھ پڑھ کر کے نبی علیہ السلام کے جسم پر دم کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختیوں کا پہرا وقت اس کے ساتھ ان پہرا جو سخت سے سخت ہو رہا تھا۔ اما عائشہ بیان کرتی ہے بدھ کا روز ہے، نبی علیہ السلام کی شدت تکلیف بڑھ جاتی ہے، آپ کی بخار میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے صحابہ جاؤ مدینے کے 7 الگ کنویں کا پانی لے کر کے آؤ اور 7 الگ الگ مشکیزوں میں بھر کر کے میرے جسم کو ڈولے مجھے نہلاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام جاتے ہیں، 7 الگ الگ کنویں کا پانی بھر کر کے لاتے ہیں، 7 مشکیزوں میں لاتے ہیں، نبی علیہ السلام کو نہلایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے، ذرا سا افاقہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کا آخری خطاب صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے کہتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ اے میرے لوگوں لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، اے میرے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ بھائیو تصور کیجئے نبی علیہ السلام نے جس بات سے اس امت کو منع فرمایا تھا، اس امت کا ایک بڑا طبقہ جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا، نبی کی آخری وصیت کا بھی اس کے پاس نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا تھا لوگوں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یہاں جناب حال یہ ہے کہ اپنا امام بھی اگر مرتا ہے تو اس کے اوپر گنبد کھڑا ہو جاتا ہے، اپنا عام پیر بھی، مرشد بھی، بنا ہوا ولی بھی اگر مرتا ہے تو اس کے اوپر بھی گنبد کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اے میری امت کے لوگوں، میری قبر کو سجدہ گاہ بنانا۔
اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز قائم کرنا، لوگوں نمازوں کے اندر سستی نہیں کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، لوگوں نماز کی اہمیت کو سمجھنا، نماز کے مقام کو سمجھنا، خود بھی نماز پڑھنے آنا اور اپنے ماتحتوں کو بھی نماز کی طرف لے کر کے آنا، نماز قائم کرتے چلنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کی اجرت دے دینا، ان پر ظلم نہیں کرنا، ان کے ساتھ انصاف سے پیش آنا، ان سے اچھا معاملہ کرنا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کا قرآن، دوسرا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت، جب تک تم ان پر کاربند رہو گے، ان پر تم پابند رہو گے، ان کو قائم دائم رکھتے رہو گے، تم کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے۔ بھائیو، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کو پیش کرتے ہیں۔ لوگوں، اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے، اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہے، اگر مجھ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے، اگر میں نے کسی کو گالی گلوچ کری ہے، لوگوں یہ محمد کا جسم حاضر ہے، آئے اور آ کر کے بدلہ لے لے۔ ایک صحابی سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، فلاں غزوے کے موقع پر جب آپ سب سیدھی کر رہے تھے، آپ کی چھڑی سے مجھے تکلیف ہوئی تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جسم مبارک پیش کر دیتے ہیں، آؤ آ کر کے بدلہ لے لو۔ وہ صحابی کہتے اللہ کے پیارے حبیب، اس موقع سے میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، میں اسی شکل و صورت پر آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کپڑا اتار دیتے ہیں، وہ صحابی سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے جسم مبارک سے چمٹ جاتے ہیں، چومنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں آقا، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو بس آپ کے جسم اطہر کو چومنا تھا، مجھے آپ کے جسم مبارک کو چومنا تھا، اس سے زیادہ مجھے آپ سے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اما عائشہ بیان کرتی ہے پھر جمعرات کا روز آتا ہے، جمعرات کا روز آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے ہیں کہ جائیں اور اپنے صحابہ کی امامت کروائیں، نماز پڑھائیں۔ جیسے کھڑے ہوتے غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر غشی طاری ہوتی، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اب جسم کے اندر طاقت نہیں بچی کہ جائے مسجد کے اندر جائیں اور اپنے ساتھیوں کی امامت کروائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مروا ابا بکر لیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کی امامت کروائے، مجھ میں جانے کی سکت نہیں ہے، مجھ میں جانے کی طاقت نہیں بچی۔ اس کے بعد سے لے کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو نمازیں پڑھائی ان کی کل 17 رکعتیں بنتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کی امامت کروا۔ اما عائشہ بیان کرتی ہے پھر اتوار کا وہ دن آتا ہے، پھر اتوار کا وہ روز آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ذرا سا افاقہ ہوتا، آپ کی طبیعت ذرا بحال ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارے کے ذریعے مسجد میں پہنچتے ہیں اور بیٹھ کر کے صحابہ کی امامت کرواتے ہیں۔ ابو بکر نبی کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے اور ابو بکر کی اقتداء تمام صحابہ کر رہے۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں پھر پیر کی وہ صبح آتی ہے جو اسلامی تاریخ کی سب سے غمناک صبح ہوتی ہے، اسلامی تاریخ کی سب سے نمناک صبح ہوتی ہے۔ صحابہ انتظار کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور آج فجر کی امامت کروائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ابو بکر کو کہو کہ محمد کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے محمد کے ساتھیوں کی امامت کروائے۔ وہاں نماز چل رہی ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے پردہ اٹھا کر کے اپنے صحابہ کو دیکھتے، اپنے ساتھیوں کو دیکھتے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹیں دوڑ جاتی ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹیں کھیل جاتی ہے۔ تمام صحابہ کو جب دیکھتے ہیں تو پورا 23 سال جو کوششیں، جو محنتیں، جو قربانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، وہ سارا منظر آپ کے سامنے آتا ہے، آپ دیکھ کر کے خوش ہو جاتی ہے۔ وہی لوگ تھے
تو 360 بتوں کے پرستار تھے، آج اللہ واحد کے پرستار ہے۔ یہ وہی لوگ تھے، میں تنہا بدن لے کر کے کھڑا تھا، آج لاکھوں کی تعداد میں، لاکھ سے بڑھ کر کے تعداد میں صحابہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ جو موحد، جو مشرک تھے وہ آج موحد بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی جاہل کہے جاتے تھے، آج صحابہ کے لقب سے مرکب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر جب ان پر پڑتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام کو احساس ہوتا نبی آنا چاہتے ہیں، ابو بکر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لوگوں اپنی نماز مکمل کر لو، لوگوں اپنی نماز مکمل کر لو، اور اس کے بعد پردہ گرا دیتے ہیں۔ غالباً اسی ہفتے کا وہ واقعہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلواتے ہیں اور کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کچھ کہتے ہیں تو رونے لگتی ہے، دوبارہ سرگوشی کرتے ہیں تو وہ ہنسنے اور مسکرانے لگتی ہے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا اس مسکراہٹ اور اس رونے کے وجہ کے بارے میں، بعد میں لوگوں نے پوچھا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا پہلے ابا نے کہا کہ بیٹی میں بہت جلد جدا ہونے والا ہوں، دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، باپ کے جدائی کے غم نے مجھے رلایا اور میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ بعد میں ابا نے کہا میری بیٹی پورے خاندان میں جو سب سے پہلے مجھ سے ملنے والا ہے تو ہے، میرے بعد تو ہی ہے جو دنیا سے رخصت ہونے والی ہے۔ تو اپنے ابا سے ملاقات کی اس خوشی میں مسکرانے اور ہنسنے لگی۔ یہی وہ ایام تھے، اما عائشہ بیان کرتی ہے رضی اللہ عنہا ارضا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک میرے گود میں رکھے ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوتے، حجرے میں داخل ہوتے، ان کے ہاتھ میں ایک مسواک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ مسواک کرنا چاہتے ہیں، پر جسم میں، منہ میں اتنی طاقت نہیں بچی کہ وہ اپنے منہ سے کیسے عائشہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ آپ کے اشارے کو سمجھ جاتی ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا ارضا اس مسواک کو اپنے منہ میں لیتی ہیں، اسے نرم کر کے، اتنا بڑا نبی، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ذات، پر طاقت اتنی بھی نہیں بچی ہے کہ اپنے منہ سے وہ مسواک کر سکے، اپنے منہ سے مسواک کو نرم کر سکے، اپنے دانتوں کے اندر مسواک کو دبا سکے۔ اما عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے مسواک کو اپنے منہ میں لیا اور اسے نرم کیا، اس کے بعد آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائیو یہ پیر کی وہ صبح تھی جسے اسلامی تاریخ میں سب سے غمناک صبح کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت درپیش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے جانا چاہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے جانا چاہ رہے تھے، پر طاقت نہیں بچی تھی کہ اپنے پیروں کے بل استنجا کرنے جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا قارورہ لے کر کے آؤ، میرا قارورہ لے کر کے آؤ، مجھے قضاء حاجت کی طلب ہے، مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت پر صحابی جاتے ہیں، قارورہ لانے والا جاتا ہے، ابھی پہنچا نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے کہتے ہیں اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالصالحین والصدیقین والشہداء، اللہ اعلیٰ لوگوں میں، جنت الاعلیٰ میں مجھے جگہ عطا فرمانا، صدیقین میں مجھے جگہ دینا، صالحین میں مجھے جگہ دینا، شہداء کے ساتھ مجھے جنت میں داخلہ عطا فرمانا۔ نبی کی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھتی ہے، آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ خبر پورے مدینے میں آگ کی طرح سے پھیل جاتی ہے۔ صحابہ نڈھال ہے، صحابہ پریشان ہے، کون چلا گیا؟ وہ چلا گیا جس نے ہمیں مشرک سے موحد بنایا، وہ چلا گیا جس نے جینے کا طریقہ سکھایا، وہ چلا گیا جس نے جینے کا سلیقہ بتایا، وہ چلا گیا جس نے جہنم کے راستے سے موڑ کر کے جنت کے راستے پر لگایا، جس نے زندگی کے مقصد سے واقف کرایا، جس نے کامیابی کی راہیں بتلائی، جس نے جینے کے مقصد سے قریب کیا، وہ چلا گیا۔ تمام صحابہ پریشان ہیں۔ ابو بکر صدیق یار غار کہیں اوالی مدینہ میں گئے ہوئے تھے، جب مدینہ پہنچتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موت کی خبر ان تک پہنچتی ہے، آتے حجرے کے اندر آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ اس حالات ایسے تھے بھائیوں، کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے کوئی چلا جاتا ہے جس سے اتنی محبت ہو، جب وہ جدا ہو جائے تو اس کی یادیں بڑی ستاتی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں
اگر کسی نے کہا محمد وفات پا چکے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جو بات یہودی کہتے ہیں، جس بات کی تمنا یہ مشرک کرتے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی کرے گا تو میں اس کے سر کو قلم کر دوں گا۔ ابو بکر صدیق نے معاملے کی حساسیت کو سمجھا، منبر پر تشریف لے گئے اور وہ خطاب فرمایا جسے اسلامی تاریخ نے سنہرے پنوں پر درج کیا گیا ہے۔ بیان فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی جس میں اس بات کی خبر دی گئی تھی کہ لوگوں محمد بھی عام پیغمبروں کی طرح سے پیغمبر ہیں، وہ بھی وفات پا چکے ہیں، اور جو محمد کی غلامی کرتا تھا وہ یہ سن لے کہ نبی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی وفات پانے والا نہیں۔ بھائیو، نبی علیہ السلام کی اس موت اور نبی علیہ السلام کی سفر موت کو سن لینے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان کو موت کی حقیقت میں ذرہ برابر شبہ ہونا چاہیے، ذرہ برابر شک ہونا چاہیے۔ جب اتنی بڑی ہستی وفات پا سکتی ہے، جب اتنی بڑی ہستی موت کی سختیوں سے دوچار ہو سکتی ہے، تو آپ کے بعد پھر کسی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ لو کان فی الدنیا بقا لما مات خیر المرسلین محمد۔ اگر دنیا میں کسی کو بقا حاصل ہوتا، کسی کو دوام حاصل ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن نبی علیہ السلام کو بھی موت کا جام پینا پڑا، نبی علیہ السلام کو بھی موت کی سختیوں سے گزرنا پڑا۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا ان للموت سکرات، لوگوں موت کی سختیاں انہیں یاد کرتے رہا کرو، لوگوں موت کی سختیاں ہیں انہیں یاد کرتے رہا کرو۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اکثروا ذکر هذه اللذات یعنی موت، لوگوں موت کو یاد کیا کرو جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے۔ آج لوگ غفلت کے شکار ہیں، لوگ بڑی بڑی تمناؤں کے حصول میں زندگی بسر کر رہے، لوگ بڑی بڑی آرزوؤں کے حصول میں زندگی بسر کر رہے، شام کا پتہ نہیں، صبح کا پتہ نہیں، سالہ سال کی تدبیر و پلاننگ کرتے چل رہے ہیں۔ لوگوں، نبی علیہ السلام نے کہا تھا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ سفر موت کب ختم ہو جائے اور موت کی منزل کب آ جائے، موت کی منزل کب آ جائے۔ اس لیے اس موت کے آنے سے پہلے، اس موت کے آنے سے پہلے سفر زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی شکل میں اکٹھا کر لو، اس کی فکر کر لو۔ وہاں کوئی نہ اپنا ہوگا نہ کوئی پرایا ہوگا، وہاں نہ کسی سے کوئی دوستی ہوگی نہ کوئی یاری ہوگی نہ کوئی تعاون کرنے والا ہوگا، جو ہوگا آپ ہوں گے اور آپ کا زیادہ سفر ہوگا۔ جتنا چاہیے اعمال صالحہ جمع کر لو، زیادہ سفر کی شکل میں جمع کر لو، اور یاد رکھو جس قدر آپ موت کو یاد رکھو گے اللہ کی محبت اتنی ہی زیادہ دلوں میں پیدا ہوگی، آخرت کی چاہ پیدا ہوگی، دنیا سے دل اچاٹ ہوگا۔ موت کو یاد رکھو گے حلال پر بھروسہ رہے گا، موت کو یاد رکھو گے حرام سے نفرت ہوگی، موت کو یاد رکھو گے آخرت کی محبت بڑھے گی، موت کو یاد رکھو گے انبیاء سے محبت ہوگی، موت کو یاد کرو گے صحابہ سے محبت ہوگی، موت کو یاد کرو گے زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ جینے کا ہنر سیکھو گے۔ جب موت کو یاد کرو گے زندگی کی قدر و قیمت گھٹ جائے گی، جب موت کو یاد کرو گے اللہ کے نظام کو فالو کرو گے، جب موت کو یاد کرو گے اللہ کے سسٹم کے مطابق زندگی گزارنے کا ہنر سیکھو گے، جذبہ پیدا ہوگا۔ جب موت کو یاد کرو گے قرآن کریم پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، قرآن کریم سے محبت ہوگی، قرآن کریم پڑھنے کی دلچسپی ہوگی۔ جب موت کو یاد کرو گے رب کا تعارف جاننے کی خواہش پیدا ہوگی، اور جب موت کو نہیں یاد کرو گے تو ساری بربادیاں شروع ہوگی۔ جب موت سے خود کو دور رکھو گے، اس کے ذکر سے خود کو دور رکھو گے، تو یہاں جینے کی چاہت پیدا ہوگی، یہاں تمنائیں لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے گی، آخرت کی چاہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ بھائیو، دلوں کی سختی بھی اسی مرض کا خمیازہ ہے، اسی مرض کا سبب ہے کہ ہم نے موت کو بھلایا، جس کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو گئے۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اما عائشہ کے پاس آتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت لے کر کے دل میرا سخت ہو رہا ہے، دل میرا سخت ہو رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے دل اگر سخت ہو جائے تو ساری برائیاں آ جاتی ہیں، نیکیاں ساری کافور ہو جاتی، نیکیوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ دل اگر سخت ہو جائے، کیونکہ دل یہ مرکز ہے پورے جسم کا، اور اس جسم میں دل کی وہی حیثیت ہے جو ایک فوج میں کمانڈر کو حیثیت حاصل ہے
کہ کمانڈر کے حکم کے مطابق فوج کام کرتی ہے، جس طرح کمانڈر کہتا فوج ویسے ہی کرتی ہے۔ دل جو کہتا ہے یہ پورا جسم ویسے ہی رول پلے کرتا ہے۔ دل اگر سخت ہو جائے تو پھر اس جسم میں نیکی کرنے کا جذبہ اور چاہت پیدا نہیں ہوتی۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہے، اما عائشہ سے کہتی ہے کہ دل میرا سخت ہو رہا ہے، علاج ہو تو بتلائیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارضا کہتی ہے کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، اس سے دل نرم ہوگا، دل میں آخرت کی چاہت پیدا ہوگی اور نیکی سے محبت پیدا ہوگی۔ سلمہ ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انسان ہر وہ عمل چھوڑ دے جو موت سے نفرت دلانے کا کام کرتا ہو، ہر وہ چیز چھوڑ دے جس چیز کی وجہ سے انسان کے اندر موت سے نفرت پیدا ہو جائے۔ سلمہ ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ان تمام امور سے خود کو دور رکھو، ان تمام چیزوں سے خود کو دور رکھو، ان تمام باتوں سے، مجلسوں سے، ان تمام صحبتوں سے خود کو دور رکھو جن صحبتوں میں پڑھ کر کے تم موت کو بھلا دیتے ہو، جن صحبتوں میں پڑھ کر کے تم موت کی سختیوں کو بھلا دیتے ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا ان صحبتوں سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، ان صحبتوں سے دور رہیں گے تو آپ کو موت کو یاد کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان حقائق کو ذہن و دماغ میں محفوظ رکھنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ پاک پروردگار عالم ان حقائق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاک پروردگار عالم ہم میں سے جو لوگ وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کی لغزشوں اور گناہوں کو معاف فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو امام بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔